أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، علم کلام میں یا علم الکلام میں ہم نیڈ تھیوری کے 5 زینوں میں سے آخری زینے تک پہنچ چکے ہیں۔ آخری زینہ 5واں، پیرامڈ کا اوپر والا سرا، پیرامڈ کا اوپر والا سرا نیڈ تھیوری میں۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سرے کو، اس سرے کا مطلب ہے وہ 4-5 نیڈس اکٹھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان 5 زینوں پر ایک ہی نیڈ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت ساری نیڈس ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں وہ فلفل ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ ہاں، لکھی جاتی ہے کوئی ایک بحثیت ریپریزنٹیٹو سبھی کی، ایک نمائندہ ضرورت، ایک نمائندہ حاجت لکھی جاتی ہے۔ تو یہ 5ویں جو ہے، 5ویں یعنی سب سے اوپر والی، ٹاپ موسٹ، سب سے اوپر والی، اعلیٰ ترین، یہ ہے نیڈ فار سیلف ایکچوئلائزیشن۔ نیڈ فار سیلف ایکچوئلائزیشن، نیڈ فار سیلف ایکچوئلائزیشن، نیڈ فار سیلف ایکچوئلائزیشن، اپنی صلاحیتوں کو، سیلف اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے کی ضرورت۔ جو صلاحیتیں میرے اندر اللہ نے رکھی ہے، یا مادیت پرستوں کے مطابق مادے نے رکھی ہے، یا ان کے مطابق فطرت نے رکھی ہوئی ہیں، نیچر نے رکھی ہوئی ہیں، تو جو بھی ہے وہ نظریہ لیں یا یہ نظریہ لیں، تو میرے اندر نیڈ ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے کہ میں جو ہوں، مجھ میں جو صلاحیتیں ہیں وہ بارآور ہو جائے، یعنی وہ پوری ہو جائے، وہ پوری نہ ہوئے بنا نہ رہے، ان کا پورا ہونا لازمی ہے، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور جب حاجت پوری ہوتی ہے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ جب حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی حاجت ہو، پوری نہیں ہوتی ہے، ناخوشی ہوتی ہے، ناخوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ضرورت، اپنی حاجت پوری نہ ہونے کی صورت میں اچھا محسوس نہیں کرتے، بوجھل اپنی طبیعت کو محسوس کرتے، اپنے آپ کو ناخوش پاتے ہیں، اپنے آپ کے اندر ایک بے اطمینانی پاتے ہیں، کس وجہ سے؟ حاجت پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ آخری نیڈ جو ہے، یہ آخری کلاس جو ہے سیلف ایکچوئلائزیشن کا، یہ بہت بہت ضروری نیڈ ہے، نیڈ نہیں بلکہ نیڈس، یہ بہت ضروری نیڈس ہیں۔ اور ان نیڈس میں آپ پورے کا پورا کھل جاتے ہیں، جیسے ایک کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان یہ نیڈ پوری ہونے کے بعد کھل جاتا ہے، پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آدھ کھلا رہ جاتا ہے، یہ پھول کھلتا نہیں ہے، یہ کلی کا کلی ہی رہ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں جب بارآور ہو جائے، نکل آئے، ظاہر ہو جائے، چھپی کی چھپی نہ رہے، جو یہ پوٹینشیالٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک بار میں نے مثال آپ کو دی تھی، گلاب کے
झाड़ी का एक कलम आप ज़मीन में लगाइए तो कुछ देर गुजरने के बाद मुनासिब माहौल जब उसे मिले, गर्मी मिले, पानी मिले, प्रॉपर टेम्परेचर मिले, तो वो धीरे धीरे एक पूरे गुलाब के पौधे में बदल जाता है और आखिर पे उस पर कलियाँ लग जाती हैं, फ्लावर बर्ड्स लग जाते हैं। और वो फ्लावर बर्ड्स जो है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही रंग की, ऐसी ही खसलतों की, ऐसे ही तबीयतों की, ऐसी ही खुशबुओं की सूरत इख्तियार करती हैं और आपको पता चलता है जैसे वही वाला पौधा था जिसका मैंने कलम काट के लगाया था ज़मीन में। तो गोया उस एक कलम के अंदर, उस एक टुकड़े के अंदर अल्लाह ने, खालिक ने या मादा और नेचर ने छुपी हुई रखी है वो सलाहियत कि इसका भी वही फूल निकलेगा जिसमें से काटा गया था, मदर हर्ब उसमें से निकला हुआ था। आप समझे, इसी को सलाहियत कहते हैं कि सलाहियत छुपी हुई है, मौजूद है लेकिन छुपी हुई है, और मुनासिब माहौल मिलने के बाद वो सलाहियत ज़ाहिर हो जाती है, वो सलाहियत बराबर हो जाती है। इंसान के बारे में जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें पूरी होनी चाहिए। पूरी होनी चाहिए का मतलब क्या है कि ज़ाहिर होनी चाहिए। ज़ाहिर होने का मतलब है बराबर होनी चाहिए। ज़ाहिर होने का मतलब है कि ये नीड फुलफिल होने के बाद आपको वो कुछ बनना चाहिए जो कि खालिक के डिज़ाइन में है, खालिक के इरादे में है, खालिक की मशीयत में है कि आपको ऐसा बनना है, तो आपको वही बनना चाहिए। अगर आप वो बने, हम कहेंगे आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई, आपकी सलाहियत बराबर हो गई। जब ऐसा होता है तो एक तरह की तमानियत मिलती है, तमानियत यानी इत्मीनान मिलता है, एक तरह की खुशी मिलती है, एक तरह का सुकून मिलता है। और इस सुकून, ये खुशी और ये तमानियत जो है, ये एक ऐसी दौलत है जिसका कोई बदल नहीं, ये बेबहा दौलत है। आप उन लोगों का आपस में मुकाबला कीजिए, मुकायसा कीजिए जिनका कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी नहीं हुई है और वो जिनकी हुई है। इन दो में आप जब देखेंगे फ़र्क तो आपको महसूस होगा जिनकी हुई है पूरी ये नीड वो खुश और खुशहाल आपको मालूम होंगे, उनके चेहरे पर शगुफ्तगी होगी, उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा, उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो वो काम कर सकते हैं वो कर रहे होंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप जो है जिनकी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं हुई, वो आपको मायूस दिखेंगे, वो आपको बदहाल दिखेंगे, उनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे, उनकी ज़िंदगियों में बदनज़मी होगी, उनकी ज़िंदगी में एक खला होगा, नाकामी का खला, अपनी सलाहियतें पूरी न होने का खला। ये चीज़ें आप उनमें पाएंगे। उनमें वो अलामात होंगी जो नाकामी की अलामत हैं, जो अधखिला होने की अलामत है। अधखिला यानी पूरी तरह ब्लॉसम ना हुआ हो, अनब्लॉसम्ड जो हयत है वो आपको उनके अंदर मिलेगी। आप कहेंगे ये बेचारे, इनको कहेंगे वाह वाह, इनके बारे में कहेंगे वाह वाह, कैसे लोग हैं, खुश और खुशहाल हैं, मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं, दिल में बेकरारी नहीं। आप समझेंगे और उनकी तरफ देख के अफसोस करेंगे ये बेचारों का क्या हो गया है, कहाँ उनके चेहरों पर शगुफ्तगी और कहाँ इनके चेहरों पर जर्दी, आंखें दसी हुई अंदर। आप समझे कि नहीं? ये मतलब नहीं है कि वो वाला पहलवान होगा ये वाला पहलवान नहीं होगा, नहीं, बदनी तौर पर आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप कैफियत देखेंगे दो की मुख्तलिफ होंगी। एक पर पूरी खुशी छाई हुई और दूसरे पर एक तरह की मायूसी फैली हुई। आप समझे कि नहीं? तो ये है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल बनना। अब तक ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तब बनेगा, ये बन जाएगा। जब तक नहीं बना है तब तक ये पोटेंशियल है, तब तक ये पोटेंशियल है। इस लैंप में ये देखिए ना, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है
اس میں صلاحیت ہے کہ اگر اس کو مناسب ماحول ملے تو اس میں روشنی پیدا ہوگی. یہ پوٹینشل ہے, اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ یہ روشنی پیدا کرے گا, یہ ظلمت کو دور کرے گا, اندھیرے کو دور کرے گا. یہ بلب آپ سمجھ رہے کہ نہیں, یہ پوٹینشل ہے, مگر یہ رہا تو وہیں پڑا ہوا ہے, کوئی روشنی نہیں ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو ہم مناسب ماحول دیں, یعنی اس کے ساتھ ایک خاص جو ایک کیگ ہے, اس کیگ کے ساتھ ملا کے 2 تاروں کو اس کے ساتھ وصل کریں گے تو وصل کر کے یہ چمک جائے گا اور روشنی دے گا. اب ایکچولائز ہوگا روشنی دیتے ہوئے. جب تک روشنی نہیں دی تب تک اس میں پوٹینشل تھا, لیکن ایکچولائز نہیں ہوا, ایکچول نہیں بنا. اس کو کہتے ہیں ایکچولائزیشن, دا پروسیس آف ایکچولائزیشن. میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا, یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے, یہ پوری کی پوری کائنات کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوئی ہے ایک بہت بڑے بینگ کے ساتھ. ایک تھیوری آج کل جو بہت ہر کوئی مانتا ہے کہ اس کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ جو ہے, سبب جو ہے, وہ ایک بگ بینگ ہے, ایک شدید قسم کا دھماکہ, ایک بہت بڑا دھماکہ. اور دھماکے سے کیا ہوا, ایکسپلوژن کے ساتھ کیا ہوا, جو کچھ تھا, کوئی چیز تھی اور وہ چیز ایکسپلوڈ ہو گئی اور تمام جہتوں کی طرف بکھر گئی. اور بکھرتے بکھرتے چونکہ بکھر گئی تو پیرابولک شکل میں سرکولر سبھی نے ایک دائرے کے اندر گھومنا شروع کیا. اور پھر جو اس کے کانسٹیٹوئنٹ تھے وہ بھی مزید ٹوٹ گئے. زمین میں سے مزید ایک ٹکڑا ٹوٹ کے الگ ہو کے چاند بن گیا. زمین تو گھوم ہی رہا تھا تو چاند بھی اسی طرح گھومنے لگا. لیکن فرق یہ تھا کہ زمین اپنے گرد بھی روٹیشن میں اور سورج کے گرد بھی ریولوشن میں گھومنے لگی. لیکن وہ جو چاند تھا, چاند جس میں سے ٹوٹ گئی تھی اس میں سے ٹوٹ کے اسی کے گرد گھومنے لگا. تو یہ 28 دن میں تقریباً 28.5 28 دن میں یہ ایک چکر پورا کرتی ہے چاند. کس کے ارد گرد, زمین کے ارد گرد, اور زمین آسمان کے گرد, اس سورج کے گرد, اور پورا نظام شمسی اور پتہ نہیں کس چیز کے ارد گرد. اور ایسے بلینز آف سولر سسٹمز, ایک سولر سسٹم نہیں ہے, بلینز اپون بلینز آف سولر سسٹمز. کبھی ہم تھوڑا سا اس بارے میں کہیں گے وسعت کتنی ہے کائنات میں. تو اس وسعت جو ہے کائنات میں, یہ ایک ایکسپلوژن سے شروع ہو گئی. ایکسپلوژن سے شروع ہوتے ہوتے ایک بیکمنگ یہ قاعدہ ہے, بیکمنگ کی پروسیس میں ہے. تب سے لے کے بلینز آف ایئرز پہلے یہ بگ بینگ ہو گیا, تب سے یہ پروسیس چالو ہے کچھ بننے کا. آخری کیا ہوگی حیت, آخری کا کیا ہوگی شکل و صورت کائنات کی, یہ معلوم نہیں. لیکن یہ اس طرف چل رہی ہے کائنات اسی ڈگر پر چل رہی ہے. کہاں پہنچ کے کیا بنے گی خدا ہی بہتر جانتا ہے, اور وہ اس کی پرفیکٹ شکل ہوگی. ابھی یہ امپرفیکٹ ہے. ہاں آپ سمجھیں گے کہ کائنات پرفیکٹ ہے جو ہے بس یہ ہے, نہیں, یہ ابھی بن رہی ہے, کائنات ابھی بن رہی ہے. پتہ نہیں اور کتنے سیارے وجود میں آئیں گے, اور پتہ نہیں اور کتنے جو بلیک ہولز ہیں وہ ستاروں کو کھا جائیں گے. پتہ نہیں, بلیک ہول ستاروں کو کھا جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں ستارے اس کے اندر, اور اس میں طاقت کمال کی ہوتی ہے بلیک ہول کے اندر. بہرحال یہ لمبا ایک مسئلہ ہے کاسمولوجی کا, اس پہ کبھی بات کریں گے مختصر سی اگر ہو سکا تو. میرا مطلب یہ کہنے کا ہے مختصراً یہ کہ پوری کائنات, اور پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی, اور پھر اس زمین پر بھی, اس زمین پر رہنے والے جو کریچرز ہیں, لیونگ نان لیونگ, ہیومن نان ہیومن, اس میں بھی یہ پروسیس ہے کچھ بننے کی. یہ ضروری نہیں ہے ہم کہیں گے مسٹر سجاد ایسا بننے والا ہے, نہیں, کیا پتہ اس میں صلاحیت ہوں اس سے 100 گنا زیادہ پرفیکٹ بننے کی, 100 گنا زیادہ پرفیکٹ بننے کی صلاحیت ہو, وہی جانتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ہر چیز ہے ان دا پروسیس آف بیکمنگ, بن جانے کے عمل میں.
बन जाने के रास्ते पर चल रहे हर कोई। क्या बन जाना? पोटेंशियल जो है। और वो पोटेंशियल कौन जानता है? हम नहीं जानते। जितना कोई ज़ाहिर होता हम उतना ही जानते। किसी के बारे में भी हम उतना ही जानते हैं जितना वो बन चुका। कोई बन चुका, समझ लीजिए कि जिसको हम कहते हैं दरबदरी, हम कहेंगे ये तो दरबदरी की ही इसको बनना था। कोई बनेगा डॉक्टर, क्या डॉक्टर है अली जान। कोई बनेगा प्रोफेसर टॉप क्लास का, कोई साइंटिस्ट, कोई ये कोई वो। हम कहेंगे यही इसको बनना था। नहीं, ये सही नहीं है। क्या पता है कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल हो इंसान के अंदर। क्यों? हम क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इंसान का जहन जो है, और जहन का जो मकाम है ब्रेन, उस ब्रेन में बिलियन सेल्स हैं और हर सेल के अंदर कैपेसिटी बेइंतहा है। जैसे आपके अंदर, आपके पास होती है एक छोटी सी बिट होती है, या मिसाल के तौर पर एक छोटा सा होता है। आप कहते हैं ये क्या है जी? ये हार्ड डिस्क है, ये फ्लैश ड्राइव है, ये वो चीज़ है। ये इसकी कैपेसिटी कितनी है जी? इसकी कैपेसिटी इतने MB, इसकी है 2 GB, इसकी है 32 GB, इसकी है 16 GB, इसकी 64 GB, 64 GB गीगाबाइट 64। और उसके बाद इसकी है जी 1000 GB, 1 टेराबाइट। और इसकी है जी 2000 GB, 2000 गीगाबाइट्स। समझ रहे कि नहीं? ये इतना सारा, और इसमें इतना मवाद आ सकता है कि पता ही नहीं। यही हाल इंसान के दिमाग का है। एक एक सेल में बेइंतहा जगह है, बेइंतहा गुंजाइश है। जैसे आप कहते हैं ना, मैं ये फ़ोन लूँगा वो छोड़ दूँगा आप, क्योंकि इसमें फंक्शन ज़्यादा है। आप अगर आपके अपने दिमाग के फंक्शंस का आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो आप एक्सीलेंट अल्लाह के हाथ से निकला हुआ एक चीज़ है। हम इसको नाम नहीं देंगे, हम कहेंगे चीज़। क्या चीज़ है? जब कोई ख़ास बात करनी हो हमें किसी चीज़ के बारे में, हम कहते हैं चीज़ है, चीज़ें ने नमूना है, इसके बराबर हो कोई चीज़। तो आप एक ऐसी चीज़ हैं कि बेइंतहा सलाहियतें हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जो बना था बस यही बनना था। नहीं, क्या पता आपको क्या बनना था। और सब कुछ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग है। लेकिन अगर किसी जगह आपकी इर्तिका यानी तरक्की पाना, ऊपर वाली मंजिल की तरफ मेराज पाना, ऊपर उठना, ये तरक्की अगर नीड्स फुलफिल ना होने की वजह से रुक गई, आप वो कुछ भी नहीं बन सके जो इजीली बन सकते थे। आप जैसा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं। और अगर आप बज़ाहिर आज की जो टेक्नोलॉजी की लेवल है, उस लेवल के मुताबिक उस मकाम पर पहुँचे जो मुकाम आपकी शख्सियत के अंदर छुपा हुआ है पोटेंशियल के तौर पर, वो पूरा हो जाए, एक्चुअलाइजेशन हो जाएगी, हम कहेंगे खुशकिस्मत है। ऐसे लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी आज की लेवल पर। वरना आज का इंसान जो है वो आज से 1000 साल इंसान के मुकाबले में, पहले 1000 साल पहले का इंसान उसके मुकाबले में बहुत आगे है। वो कुछ भी नहीं बन सकता था जो आज का इंसान बन रहा है। लेकिन आज का इंसान जो है वो आज के 1000 साल बाद वाले इंसान के मुकाबले में हिच होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त और पोटेंशियलिटी ज़ाहिर हो चुकी होंगी। ये बहुत ही पूरा असरार मसला है, राज़ों से भरा हुआ। ये अजीब चीज़ है जो कायनात बनाई हुई है खालिक ने। अजीब चीज़, इसको समझना चाहिए। और जब समझेंगे आपको नई नई बातों का पता चलेगा। और जितना आपको नई नई बातों का पता चलता जाएगा तो उतनी आपको एक ग्लेयर ऑफ हैप्पीनेस मिलता रहेगा। जैसे एक थंडर होती है ना, बिजली कड़कती है और एक साथ बर्क़ पैदा हो जाती है, कितनी रोशनी मिलती है। ऐसी रोशनी, खुशी की रोशनी आपको मिलती जाएगी। नया नया सिर, नया नया राज, नई नाती बातें इस कायनात की मालूम करते हुए। इसलिए इसमें एक नीड इसमें है, नीड फॉर कंटिन्यूड एजुकेशन।
یعنی انسان کے اندر یہ خواہش ہے، یہ ضرورت بھی ہے، حاجت ہے انسان کی کہ وہ اپنا سفر ایجوکیشن کا کہیں ختم نہ کرے، نہیں، اس کو جاری رکھے. اسی لیے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو تب سے جب تک آپ اس پنگواڑی میں تھے جس میں ماں آپ کو رکھ کے تھوڑا ادھر ادھر کر کے آپ کو سلاتی تھی، وہاں سے لے کے جب تک لحد میں پاؤں ڈالنے کا موقع آئے گا تب تک علم حاصل کرتے رہو. گو آن ایجوکیٹنگ یور سیلف، ڈونٹ اسٹاپ دس پروسیس آف ایجوکیٹنگ یور سیلف، کیونکہ دس اے نیڈ فار کنٹینیوڈ ایجوکیشن، نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ. پہلی نیڈ، اس کی پہلی نیڈ سیلف ایکچولائزیشن کی پہلی نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ. جو آپ میں بیسٹ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بیسٹ بننے کی خواہش اور ضرورت، یہ نیڈ فلفل ہونی چاہیے. اور یہ تب ہوگی جب آپ ہمت ہار کے بیٹھ نہ جائیں گے. آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی کتاب کا جو جلدیں ہیں وہ جلدیں بند ہو جائیں گی، مسئلہ ختم. آپ ایک کلوزڈ بک بن جائیں گے. نہیں، تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے ایجوکیشن کا جو عمل ہے اپنا سیلف ایجوکیشن کا. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ پہلی والی نیڈ جو ہے سو دیٹ یو کین بیکم دا بیسٹ دیٹ لائز ان یور سیلف. جو کچھ آپ کے اندر ہے بیسٹ، وہ بیسٹ آپ کو بننا ہے. وہ کب بنے گا؟ وہ تب بنے گا جب آپ کی دوسری والی نیڈ جو ہے نیڈ فار کنٹینیوڈ ایجوکیشن وہ آپ کی فلفل ہو جائے گی. تو یہ دونوں نیڈس کس طرف جا رہی ہیں؟ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نیڈ فار کنٹینیوڈ ایجوکیشن اینڈ نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ. اور یہ سب چیزیں آخر پر کہاں لے جائیں گے؟ نیڈ فار ہیپینس. ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی انسان غمگین نہیں رہنا چاہتا ہے. حالات سے بیچارہ مجبور ہو، حالات نے اس کو اپنے اس میں جال میں پھنسایا ہوا، وہ الگ چیز ہے. ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے خوش رہنا، ہر کوئی خوشی کی تلاش میں ہے اس دنیا میں. اور صبح شام کام کرتے کرتے تھکتے تھکتے کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ خوشی حاصل ہو جائے. کیسے خوشی حاصل ہو جائے گی؟ ان کو پتہ ہوتا ہے شاید آرام مل کے خوشی حاصل ہوگی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خوشی حاصل ہوگی سیلف ایکچولائزیشن کے بعد. جب سیلف ایکچولائزیشن آپ کی ہو جائے گی آپ کو خوشی ملے گی، اور وہ خوشی ہیپینس ہوگی. اس کے بغیر جو خوشی ہے اس کو ہیپینس نہیں کہتے، اس کو پلیجر کہتے ہیں. یہ دو لفظیں ہیں، دو الفاظ ہیں. ایک ہے پلیجر، ایک ہے ہیپینس. مجھے نہیں معلوم آپ کو ان دو لفظوں کے معنی میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا. ایک پلیجر ہوتا ہے عیاشی، ایک پلیجر، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے. اس وقت آپ کو کسی وجہ سے پلیجر مل گئی. ابھی آپ جا رہے تھے تو ایک چکن پیتھی کے ساتھ آپ نے چائے کا ایک کپ لے لیا کہیں لال چوک میں، یا شکتی سویٹس کے پاس ایک لڈو کھا لیا تو آپ کو اچھا لگا. تو آپ کو وقتی طور پر چند لمحوں کا، چند سیکنڈوں کا یا چند منٹوں کا ایک پلیجر مل گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے جو بھی مزہ ہے جس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، ٹیسٹ بڈز کہاں ہوتی ہے؟ زبان کی جڑ کے پاس، وی کی شکل میں ہوتی، وی کی شکل میں ہوتی ہیں ٹیسٹ بڈز. ایک دو 3 پیئرس آف ٹیسٹ بڈز. ان سے آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے. یخنی کا الگ ٹیسٹ ہے، روغن جوش کا الگ ٹیسٹ ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ٹماٹر والی چٹنی کا الگ ٹیسٹ ہے. ہر کس کا الگ الگ ٹیسٹ ہے. لیکن جو ہی زبان کے جڑ کے بعد ابتدائی حلق تک ٹیسٹ رہ گیا، حلق سے نیچے اتر گیا کوئی ٹیسٹ نہیں. جو نیچے گیا وہ پھر نہ اس کا ٹیسٹ رہا، نہ اس کا رہا، نہ اس کا، سب گڑ مڑ ہو کے بے ٹیسٹ بن جاتا ہے. تو وہ ہے جب تک وہ ٹیسٹ آپ کو مل رہا ہے آپ کو پلیجر مل رہا ہے. ہلو، ہاں کون بول رہا ہے جی؟ میں آپ کو بلا رہا ہوں. بھائی کہاں ہو؟ ارے میں تو دعوت پہ ہوں جی، ایک نکاح خوانی ہے،
اس میں پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہیں، میں اس کا مزہ لے رہا ہوں، اچھا اچھا کھاتے رہو. یہ مزہ لے لیا، ہاتھ دھو لیے، یہ وہ کہاں گیا؟ وہ والا مزہ، اس جو ڈش تھی اس کا مزہ کہاں گیا. اور یہ ٹیمپورری ٹرانزیٹری چیز ہوتی ہے، اس کو پلیجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پلیجر. PLEASURE پلیجر نہیں، پلیجر. تو لیکن اس کے مقابلے میں دیر پا بہت دیر تک رہنے والی خوشی، اس کو ہیپینس کہتے ہیں. آپ کو زندگی میں ایک مناسب، ایک بہترین جیون ساتھی مل گیا. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی ہونے والی بھی زندہ ہے، دونوں کو ہیپینس مل رہی ہے آخر تک. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی مناسب نہیں ملتا ہے انسان کو، جو دوسری ہو یا دوسرا ہو. آپ سن گے؟ ٹھیک ہے، سہاگ رات ہے، پلیجر مل گیا، لیکن اس کے بعد ہیپینس نہیں. تیسرے روز تھوڑا بدل گیا وتیرہ، چوتھے روز اس سے بھی بدل گیا. پھر دعوتیں ادھر ادھر چل گئیں. آخری دعوت جب ہوئی تو اس کے بعد ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا. کھچاؤ کے بعد بات زبان تک آ گئی، بد زبانی شروع ہو گئی. اس کے بعد اور آگے جا کے جھگڑے ہونے لگے، پھر اور آگے جا کے مار پیٹ شروع ہونے لگی، اور آگے جا کے ایک طلاق ہو گئی. پلیجر تھا لیکن ہیپینس نہیں تھی. یہ فرق ہے کس میں؟ پلیجر میں اور ہیپینس میں. اور ہیپینس جو ہے یہ ایک نیڈ ہے اس کلاس آف نیڈس کی تحت. نیڈ فار ہیپینس، نیڈ فار کنٹینیوڈ ایجوکیشن، نیڈ فار نیڈ فار بیکمنگ دا بیسٹ، اور نیڈ فار ہیپینس. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ تھوڑا اور اس میں بحث چلنے کی ضرورت ہے، اور بہت ضروری بحث اس میں آ رہی ہے، جو ہمارا موضوع ہے نا اس کے ساتھ بہت مربوط ہے. یہ والا کلاس آف نیڈس تو انشاءاللہ آئے گا. تو کون سی چیز؟ ہاں، وہی تو آئے گا نا آگے. آپ کی ایک خرابی ہے، جو کوئی بھی ایک دم سے چاہتا ہے کہ میں جھپٹ پڑوں کھانے پر، تو اس کا وہ گرم جا کے گلا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. کشمیری میں کہتے ہیں گیگ دزی یعنی گلا آپ کو جل جائے گا. کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ گرم آپ کھاتے ہو. گرم نہیں کھاتے، دھیرے دھیرے آرام سے مزے لیتے. آپ کو کل یا پرسوں پتہ چلے گا اس کا کیا سمبند ہے توحید کے ساتھ. ہاں، نہیں اسی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. ہماری کوئی یعنی یہ کیا نام ہے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم نیڈس پڑھیں. کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم یہ صرف پڑھ رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ توحید کے عقلی دلائل قائم کرنے کے لیے. توحید کے عقلی دلائل، اور اس کے بعد بہت عقلی دلائل آئیں گی. جو عقیدے کا مسئلہ ہے، عقائد کا، اس میں جو دلائل ہیں نقلی دلائل کارآمد نہیں ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے، مسلمان مانے گا، غیر مسلم نہیں مانے گا. حدیث میں یہ ہے، مسلمان مانے گا، غیر مسلم نہیں مانے گا. اس لیے عقائد کے جو بھی ٹاپکس ہیں، جو بھی موضوعات ہیں، ان میں عقلی دلائل ہونے چاہیے، تاکہ جو آپ کا آگے آپ سے بات کرنے والا ہے وہ عقلی طریقے پر آپ کے ساتھ متفق ہو جائے گا اور مطمئن ہو جائے گا ان دلائل سے، اور قبول کرے گا. تو اس لیے آگے یہ دلائل آ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.